إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. i+TV کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ کا ہمارے خصوصی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان ہو چکا، پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی۔ پہلی وحی کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، ہیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی۔ اس کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو عیسائی تھے، جو عبرانی زبان میں جو سو انجیل لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کی کیفیت سن کر کہا کہ آپ آخری رسول ہیں، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے یا شہر سے نکال دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا کہ کیسے میرے لوگ مجھ کو میرے شہر سے نکال دیں گے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، جب کوئی بھی رسول یہ پیغام لے کر آیا ہے جو فرشتے کے ذریعے نازل ہوتا ہے، جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اس قوم نے اس رسول کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لے کر اپنے گھر کی طرف گئے۔ عزیزان ملت، قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اس موقع پر عزیزان ملت، آپ تمام ناظرین سے بات کہنا ہے کہ قرآن مجید کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے احادیث کے حوالے سے ہمارے سامنے بات رکھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو نازل کرنا چاہتا، اور قرآن مجید ناظرین کرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، یہ یقین مجھ کو آپ کو رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام فرمایا جبریل علیہ السلام کی طرف، اور جبریل علیہ السلام وہ وحی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے۔ اور جب جبریل علیہ السلام لیتے، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ عزیزان ملت، قرآن مجید کا نزول ہوا تو کب؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ گویا پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ ایک دوسرے مقام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کی تفسیر میں بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ بنایا۔ ایک ایسا مقام آسمانی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کیا جو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، جس میں قیامت تک ہونے والی تقدیر لوگوں کی لکھ دی گئی، جس کو مقادیر کہا جاتا ہے۔ تورات اسی کے اندر، قرآن مجید اسی کے اندر، ہر چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منشی اور ارادے ہیں، ساری چیز لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ کر دی۔ تو گویا علماء کرام نے کہا جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دھیرے دھیرے 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوتا چلا گیا، لیکن لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اس کی بعض علماء نے تفسیر اس طرح کی کہ پورا قرآن مجید لوح محفوظ کے نیچے بیت العزہ جو مقام ہے، وہ مقام جہاں جبریل علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہی سنتے اور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے۔ قرآن مجید ایک ساتھ بیت العزہ پہ نازل کیا گیا، اور وہاں سے 23 سال کے مرحلے میں تھوڑا تھوڑا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا ویسا جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ ناظرین کرام، یہ قرآن مجید کا نزول کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم جب تک ان باتوں کو سمجھے نہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بڑے منشوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ مزاج یہ تھا کہ جب کبھی جبریل علیہ السلام کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی وحی پہنچانا چاہتے جو وہ لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے، تو علماء کرام نے کہا کہ جبریل علیہ السلام بیت العزہ پہ آ جاتے، اور جب بیت العزہ پہ آتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتے، اس وحی کو کلام کے ذریعے اپنے کہتے جبریل علیہ السلام کو۔ تو مزاج کیا ہوتا؟ علماء کرام نے کہا جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام اس وحی کو سنتے تو آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ اللہ اکبر! کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام جب پہلی مرتبہ نازل ہوتا تو جبریل علیہ السلام برداشت نہ کر سکتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ دوبارہ ہوش میں آتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اندر اتنی طاقت ڈالتے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو سنیں، برداشت کر سکیں، اور اس کلام کو سنتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے اور لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے۔
اور عزیزان ملت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا پہنچنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 6 الگ الگ طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا نزول ہوتا۔ ایک تو ایسا ہوتا کہ جب جبریل علیہ السلام آتے تو گھنٹی کے ٹن ٹناٹن کی آواز کی طرح جو سو آوازیں آتی۔ یہ ایسی شکل ہوتی کہ سردی کے دن ہوتے، جاڑے کے دن ہوتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس قسم کی وحی کا نزول ہوتا، قرآن مجید ایسی شکل میں، ایسی حالت میں جب نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے چھوٹ جاتے۔ جاڑے کے دن ہوتے لیکن پسینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹ جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں کوئی بات ڈال دی جاتی، وہ نبی انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے۔ اس طرح 6 الگ الگ طریقوں سے وحی کا نزول ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے تورات کے نزول کے وقت ڈائریکٹ کلام کیا تھا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے معراج کے موقع پر ڈائریکٹ جو سو وحی سنائی۔ اس طرح 4تھا طریقہ ہے۔ اس طرح 6 الگ الگ طریقوں سے وحی کا نزول ہوتا چلا جاتا۔ عزیزان ملت، جبریل علیہ السلام کی وہ کیفیت ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی۔ لیکن ناظرین کرام، میں اپنے لیے سوچوں، آپ کے لیے اس بات کا جائزہ لیں، کیا قرآن مجید کیا آج ہم نمازوں میں جب سنتے ہیں، کیا قرآن مجید جب ہم آج ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں تو کیا ہماری بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو سو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو کیفیت تھی؟ کیا وہی دلچسپی سے ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں؟ کیا وہی دلچسپی سے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھنے بیٹھتے مکے میں اپنے گھر کے صحن میں تو آس پاس کے پڑوس کے عورتیں اور بچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے وقت اتنا روتے کہ ان کے روتے ہوئے ان کو سن کر آ کر وہاں کھڑے ہو جاتے، ان کو قرآن سنتے۔ قریش کے لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو بکر صدیق، قرآن یہاں پڑھنا بند کر دو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے قرآن پڑھنے کے طریقے کی وجہ سے ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام قبول نہ کر لے۔ اس کیفیت کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ صحابہ قرآن پڑھا کرتے۔ جبریل علیہ السلام کی کیفیت ہوتی، رسول اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی۔ لیکن آج مسلمانوں کا مزاج یہ ہے، آج مسلمانوں کی کیفیت عزیزان ملت یہ ہے، عورتیں ہیں تو گھر میں جھاڑو مارتے ہوئے قرآن کو سن لیتے ہیں، عورتیں ہیں تو گھر میں بچوں کا ٹفن بنتے ہوئے، بچوں کو اسکول کا ڈریس پہناتے ہوئے قرآن کو سن لیتے چلے جاتے ہیں۔ یا کبھی آپ جو سو کار چلاتے ہوں گے تو آپ کی توجہ کہیں اور ہوگی، قرآن کہیں اور چلتا ہوگا۔ آپ کبھی قرآن لگاتے ہوں گے تو اپنی دکان پر لگا دیتے ہوں گے اس کیفیت کے ساتھ کہ دکان میں برکت آ جائے، لیکن آپ کسٹمر سے بات کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب کبھی قرآن مجید تمہارے سامنے پڑھا جائے خاموش رہو اور توجہ سے سنو، اس لیے شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ تو عزیزان ملت، قرآن مجید کو جب ہم متوجہ ہو کے سن سکتے ہیں اسی وقت لگایا کریے۔ اس طرح قرآن مجید کا مذاق ہماری زندگیوں میں نہ ہو، اس طرح مکمل کیفیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو مجھ کو اور آپ کو سننا بھی چاہیے، مجھ کو اور آپ کو پڑھنا بھی چاہیے۔ عزیزان ملت، قرآن مجید کا احترام کرنا سیکھے، یہ مذاق نہ بناتے چلے جائیں کہ ہم جو سو آڈیو لگا دیے اور اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے، یہ سوچ کر کے دکان میں برکت آ جائے گی، یہ سوچ کر کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ اس کلام کو پڑھ کر ہماری زندگیوں میں برکت لانا ضروری ہے۔ جب تک کہ ہم اس کلام کو پڑھ کر سمجھیں گے نہیں، آپ زندگی میں ویسی برکت کی امید مت رکھیے جیسے کہ آپ کے گمان میں برکت کے جو سو خیالات ہیں۔ عزیزان ملت، یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آیا ہے، بے شک اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کے ایک ایک حرف پہ ثواب ہے۔ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ لیکن عزیزان ملت، یہ نیکیاں تو انشاءاللہ ملتے رہے گی، لیکن جو بنیادی مقصد ہے قرآن مجید کے نزول کا، وہی مقصد ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں وہ چینجز لائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ عزیزان ملت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت مجھ پر آپ پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے اور آپ کے لیے ایک نظام بھیج دیا ہے، ایک سسٹم بھیج دیا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن بھیج دیا ہے، ایک طریقہ بھیج دیا ہے، ایک وے آف لائف بھیج دیا ہے۔ کس شکل میں؟ قرآن مجید کی شکل میں مجھ تک اور آپ تک اللہ تعالی نے پیغام بھیج دیا۔ اور عزیزان ملت، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو قرآن مجید تو عطا کر دیا، لیکن قرآن مجید عطا کر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی نہیں دے دی۔ کسی کو یہ نہیں کہہ دیا کہ اپنی عقل لگا کے تم خود قرآن سمجھ لو،
किसी को ये इख्तियार नहीं दे दिया गया कि अपनी लॉजिक लगा के तुम खुद कुरान समझ लो, किसी को ये इख्तियार नहीं दे दिया गया कि अपने बड़ों से इस कुरान को जो सो जैसा चाहे मनमानी सीख लो, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान मजीद को समझने के लिए कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि इंसानियत समझे, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर मबूस फरमाया। गोया कुरान मजीद को सबसे उम्दा तरीके से समझने वाली अगर कोई शख्सियत है ज़मीन पर, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर ये कुरान ना कोई समझ सकता था, ना कोई कुरान को समझा सकता है। क़यामत के दरवाजे खुलने तक सिर्फ वही वो शख्सियत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इस कुरान मजीद को उम्दगी से समझा और लोगों को समझा। लेकिन अदीदान मिल्लत, तीसरा एहसान अल्लाह ताला का मुझ और आप पर ये है। पहला एहसान तो कुरान मजीद का नुज़ूल, दूसरा एहसान कुरान मजीद समझने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने है कि जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और आपको कुरान मजीद पर अमल करना सीखा है, उसी तरह सीखते चले जाएं। लेकिन तीसरा एहसान बड़ा है अदीदान मिल्लत, मेरे और आपके जिंदगी का निज़ाम ये 3 पॉइंट फार्मूले पे चलता रहे। पहला निज़ाम कुरान मजीद को समझने का निज़ाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आप सल्लम की सुन्नतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक। लेकिन तीसरी अहम चीज वो ये कि अदीदान मिल्लत, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पर अमल करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को समझाते, तो किसको समझाते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई अमल करते तो किसके सामने अमल होता? अदीदान मिल्लत, इस उम्मत के अंदर एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ग्रोह है, एक ऐसी जमात है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पसंद कर लिया, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुन लिया, कि जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना ही कुरान मजीद में फरमाया बल्कि कुरान मजीद के नुज़ूल से पहले जो किताबें नाजिल की गई, जिन किताबों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अल्लाह तआला ने किया, वही किताबें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जमात का जिक्र किया है, इस ग्रुप का जिक्र किया है। वो सहाबा का ग्रुप है जिसके बारे में अल्लाह तआला ने कुरान मजीद में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। सहाबा की जो सिफात है, इनके सजदों पर जो सजदों की अलामत की निशानियात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी ये सिफात इनके जमीन पर आने से पहले तौरात और इंजील में बयान कर दी। अदीदान मिल्लत, तीसरी नेमत इस उम्मत के लिए सबसे बड़ी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद पर किस तरह अमल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस को किस तरह समझा। सहाबा ही वो जमात है, ये सहाबा ही वो ग्रुप है जिसने अपनी आंखों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का दीदार किया। सहाबा ही वो जमात है जिसने अपनी कानों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक को सुना। यही वो जमात है जिसके हर अमल पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अप्रूवल होता। ये जमात अगर जमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में कुछ गलत अमल करती तो अल्लाह ताला वही नाजिल करके फरमाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमात का करेक्शन कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमात का करेक्शन करते, गोया सहाबा के अमल को उसवा बना दिया गया। और यही सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह इस जमात से राजी है और ये जमात अल्लाह सुब्हानहू व तआला से राजी है। और अल्लाह ताला ने इसी आयत में फरमाया वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, जो कोई क़यामत तक आने वाला शख्स पूरे एहसान के साथ, पूरे सिद्क़े दिल के साथ सहाबा के अमल को इख्तियार कर लेगा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा और वो अल्लाह से राजी हो जाएंगे। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत, 3 पॉइंट फार्मूले को अपनी जिंदगी में अपनाए रखे। पहला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम ये जिंदगी का निज़ाम है। दूसरा, इस कुरान को समझने का निज़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और अहादीस समझने का वाहिद उसवा, वाहिद तरीका अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ सहाबा की जमात है। इन्हीं बात के साथ अज़ीज़ान मिल्लत, वक्फे का वक्त हो चला है। इंशाअल्लाह वक्फे के बाद मजीद बात आपके सामने कंटिन्यू की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटियां ज़हमत हैं या सरापा रहमत, बहनें मुसीबत हैं या सरापा खैर व बरकत, बीवियां कैसे बनेंगी राहत और माँ के कदमों तले कैसे मिलेगी जन्नत। आदम की बेटियां, शेख शमीम फौजी के साथ देखिए इस्लाम में क्यों है औरत का बुलंद मकाम, हर बुध दोपहर 3:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के खौफ, क्या सच क्या झूठ, देखिए इन वसवसों का समाज पर असर और उसका इलाज हर जुमा रात 11:30 बजे सिर्फ
i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ TV आज ही डिमांड करें। i+ TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपका हमारे खुसूस प्रोग्राम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तकबाल है। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हमने आपके सामने 3 पॉइंट फार्मूला रखा जो हमारी ज़िंदगी का सिस्टम होना चाहिए कि कुरान मजीद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे और आपकी ज़िंदगी का निज़ाम बनाकर भेजा और कुरान मजीद समझने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा बनाकर भेजा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में समझने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा की जमात को चुन लिया। इसलिए यही वो जमात है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक्शन को अपने आंखों से देखा करती। यही वो जमात है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल को अपने कानों से सुना करती। गोया सहाबा का अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में हुआ। यही बात अल्लाह तआला ने कुरान मजीद में फरमाई कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से राजी। और वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, जो कोई एहसान के साथ सिद्क़े दिल के साथ सहाबा की इत्तिबा कर लेगा अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी भी हो जाएंगे। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है। अज़ीज़ान मिल्लत, कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ। जैसे कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के बाद 1 या 2 दिन गुजर गए, वही का आना बंद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 3 से 4 दिन बीतते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में बेचैनी बढ़ती चली गई कि पहली मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लेकर आए थे दोबारा क्यों नहीं आते। इस वक्फे में और इजाफा होता चला गया, यहां तक कि कई दिन बीत गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन व बेकरार हो जाते। आखिर वही क्यों नहीं नाजिल होती। बाज़ अहादीस में बात मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची चट्टानों पर चले जाते और वहां से लटकने की कोशिश करते कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आके थाम लेते। कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा, सब्र कीजिए, बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं ही जो सो वक्त बीतता चला जाता, वही का नुज़ूल नहीं होता। बाज़ उलमा इकराम ने इसके पीछे मकसद बयान किया ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वही को लेने की बेचैनी जो सो बढ़ा दी चली जाए। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सो ये जो वक्फा पहली वही नाजिल होने के बाद दूसरी वही के अंदर जो गैप आया था, इस वक्फे को फतरतुल वही कहा जाता है। यानी वही के आने में जो पॉज हो गया था, जो वक्फा आ गया था, उस वक्फे को फतरतुल वही कहा जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आना जाना अपना जारी व सारी रखे। यहां तक यदीदान मिलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गारे हीरा में जो सो तशरीफ फरमा कर इबादत कर कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गौर व फिक्र कर कर जब गारे हिरा से उतरे, हदीस में इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही गारे हिरा से उतर के मैदान में गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी गई। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी गई, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को ऊपर उठाते हैं, जब सामने देखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन और आसमान के दरमियान एक बहुत बुलंद कुर्सी थी, एक बहुत बुलंद चेयर थी। उस चेयर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में परों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई दिए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा या गालिबन दूसरी मर्तबा अपनी असली शक्ल में देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हैबत तारी हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर को तेजी से निकले और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे उड़ा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंबल उड़ा दी गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हैबत को दूर करने के लिए, उस जो सो परेशानी को अपने से दूर करने के लिए, उस कैफियत को अपने से दूर करने के लिए कंबल ओढ़कर सो गए। क्या निज़ाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़कर सो गए, फतरतुल वही का जो वक्त था वो खत्म हुआ, दूसरी वही पहली मर्तबा नाजिल हुई। अब जब ये वही नाजिल हुई, अब इसके बाद 23 साल तक वही में इतना गैप कभी नहीं आया। सिलसिलेवार वही का नुज़ूल यहाँ से चलता रहा। सूरह मुद्दस्सिर की सबसे पहली 5 आयतें नाजिल हुई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المدثر، اس کے معنی ہے اے کمبر اوڑھ کے سونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پیارا نظام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا کہ جس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اسی کیفیت میں خطاب فرمایا، یا ایھا المدثر، اے کمبر اوڑھ کے لیٹنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر وربک فکبر، اب اٹھ کھڑے ہو جائیے، وربک فکبر، اب لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کر دو۔ لوگ جو شرک میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے ہیں، لوگ جو اللہ کے سوا بت پرستی میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکے ہیں، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بھلا کر اپنے طور طریقے بنا چکے ہیں، خرافات لا چکے ہیں، بدعات لا چکے ہیں، شرک لا چکے ہیں، کفر کے اندر داخل کر چکے ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر دو، اس حق والے دین کو بیان کر دو جو قرآن مجید آپ پر نازل ہوتا ہے وہ ان کے سامنے بیان کر دو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کرو، ہر قسم کی ناپاکی کو چھوڑ دو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ناپاکی ہو، بدن کی ناپاکی ہو، منہ کی ناپاکی ہو، ہر قسم کی ناپاکی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے دان ملت، یہ آیت میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ لہذا عزیزان ملت، ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا لباس پاک صاف ہو، ہمارا بدن پاک صاف ہو، غسل کی عادت ہم مینٹین کرتے رہیں، اچھی خوشبو کی عادت ہم مینٹین کرتے رہیں، خوشبو کا اہتمام کیا کریں، پاک صاف اپنے آپ کو رکھا کریں، وضو کی حالت میں اپنے آپ کو رکھا کریں، غسل کے ساتھ گندی بدبو کو اپنے بدن سے دور رکھا کریں۔ اس طرح جو سو کوئی حرام چیزیں کھا کر یا حرام چیزیں پی کر اپنے منہ کو غلاظت سے نہ بھریں، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی ناپاکی کو چھوڑ دو، اپنی گاڑیوں کو پاک صاف رکھا کریں، اپنی آفیسز کو پاک صاف رکھا کریں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پاک صاف اختیار کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی ناپاکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے۔ جیسے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ جیسے دوبارہ وحی کا سلسلہ جاری ہو، اب کبھی وحی میں اتنا گیپ نہیں آیا، اتنا پاز نہیں آیا جیسا پہلا وحی کے بار آیا تھا۔ وحی کا سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے کنٹینیو وحی وصول ہوتے رہی، وقتاً فوقتاً، جب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے۔ لیکن اس آیت میں سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ کہا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اب اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح تعلیمات مل گئی کہ اب آپ کے لوگوں کے سامنے، مکے کے لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کبریائی کلیئرلی بتا دینا ہے۔ مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف تھے، وہ لوگ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اپنے خط لکھتے تو بسمک اللہم سے لکھتے تھے، وہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے تھے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ کسی پتھروں کو بھی اپنا معبود بنانا شروع کر دیا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جب اللہ کی کبریائی بیان کرنے کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب مکی دور کا آغاز ہوتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دائرے میں آنے کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزارے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے کے اندر گزارنے والے ہیں۔ عزیزان ملت، جیسا ہم نے آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا، اس سیرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم 4 حصوں میں بیان کرنے والے ہیں۔ پہلا حصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے دینی حالات کیا تھے وہ آپ کو بتا دیے گئے۔ دوسرا حصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے، پیدائش سے لے کر 40 سالہ زندگی تک کیا حالات تھے وہ بتا دیے۔ عزیزان ملت، یہ 2 حصے مکمل ہو چکے ہیں۔ تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنی نبوت کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور تیسرا حصہ ہے 13 سالہ مکی زندگی، اور چوتھا حصہ ہے 10 سالہ مدنی زندگی۔ عزیزان ملت، یہی سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی اسلام ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوتا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس پر صحابہ کا جو عمل ہوتا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر شامل کر لیا گیا۔ عزیزان ملت، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے حصے کا آغاز آپ
کے سامنے کیا جاتا ہے۔ 13 سال کا آغاز نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر داخلہ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جب دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ ایسی قوم ہے جو ڈائریکٹ ابھی دعوت کو قبول نہیں کرے گی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جاہلیت سے اچھی طرح واقف تھے، ان کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے، ان کے کلچر سے اچھی طرح واقف تھے۔ ایک نہیں دو نہیں 360 پتھروں کی پوجا وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ان کے شرک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، ان کی لڑائی جھگڑوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، ان کی جہالت سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر پہلے ہی اوپن دعوت کا کام شروع نہیں کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر جو دعوت دین کا کام شروع کیے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیے۔ سب سے پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ شروع کے 3 سال یعنی 41 42 43 اور غالباً 44 ایئر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی لیول پر دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ انفرادی لیول یعنی ون آن ون لوگوں کے پاس جاتے، انڈیویجل لوگوں سے ملتے، اپنے بزنس پارٹنر سے ملتے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملتے، اپنے قریبی دوستوں سے ملتے، ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے۔ 3 سال تک یہ مرحلہ چلتا رہا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 3 سال کے اندر مکے کے اندر دین اسلام کی خوشبو لوگوں کے گھر گھر پہنچ چکی تھی۔ جس کے کس طرح کام کیا گیا وہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ دوسرا حصہ مکی زندگی کا یہ تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کھل کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیجئے۔ 3 سال انفرادی کام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام اسلام کی تبلیغ مکے میں شروع کر دیے۔ جب کھلے عام تبلیغ کا کام شروع ہوا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رزلٹ ملا؟ اور تیسرا جو حصہ ہے مکی زندگی کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے نیبرنگ سٹیز جو ہیں، مکے کے اطراف میں جو شہر ہے وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کے کام کے لیے گئے۔ یہ 13 سال میں یہ کام کس طرح انجام دیے گئے؟ کیا انفرادی دعوت میں کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا؟ کھلے عام تقریب میں کیا نتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے؟ مکے کے باہر جا کر دعوت دینے میں کیا نتیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے؟ یہ تمام حالات کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں آنے والے ایپیسوڈ میں کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے i+TV پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم